Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے والا ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ومن جاہد، تو جس نے محنت کی، جس نے کوشش کی اللہ کے دین کے لیے، اس نے اپنے آپ کو لگایا، کھپایا، انویسٹ کیا، اپنے مال کو بھی، اپنی جان کو بھی، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو وہ بے شک اپنے لیے ہی جہاد کر رہا ہے، اپنے لیے محنت کر رہا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ تم اللہ کے دین کی محنت خدا نخواستہ چھوڑ بھی دو گے تو اللہ کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس کا فائدہ تمہاری ذات کو ہی ہوگا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نے اچھے اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ضرور ان سے ان کی برائیوں کو دور فرمائیں گے، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم ضرور انہیں اس کا بدلہ دیں گے جو بہترین عمل وہ کرتے رہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، اب بات آ رہی ہے مسائل کی، بات آ رہی ہے آزمائشوں کی۔ ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ جب مکے کے نوجوان جو ہیں وہ اسلام قبول کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ایمان لے آتے تھے، تو ان کے اپنے والدین ہی ان کے مخالف ہو جایا کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کیا کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرتا رہے۔ کل انشاءاللہ اس کو سورہ لقمان میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تمہیں مجبور کریں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تم کسی کو میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، ما لیس لک بہ علم، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی، فلا تطعہما، تو ان کا کہنا مت مانو، الی مرجعکم، تم سب کو میری طرف واپس لوٹنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور سب لوگ وہ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم انہیں لازماً نیک بندوں میں شامل فرما دیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، کہیں خدا نہ خواستہ یہ میں تو نہیں ہوں، کہیں آپ تو نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، ذرا سی مشکل آ جائے، جب اللہ کے راستے میں ذرا سا ستایا جائے، ذرا سا بوجھ آن پڑے، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، وہ لوگوں کے ستانے کو ایسا سمجھتا ہے جیسے گویا اللہ کی طرف سے اس پر کوئی عذاب آ گیا۔ کہاں لوگوں کا ستایا جانا اور کہاں اللہ کی طرف سے کسی عذاب کا نازل کیا جانا۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، ہاں تمہارے رب کی طرف سے مدد آ جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو وہ ضرور کہیں گے ہم تو آپ کے ساتھ ہی تھے، اب تو مال غنیمت بانٹنے کا وقت آ گیا ہے، اب تو ہم تو آپ کے ساتھ تھے ہمیشہ سے، لہٰذا ہمارا بھی حصہ نکالیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو کیا اللہ زیادہ باخبر نہیں ہے اس چیز سے جو ان تمام جہان والوں کے سینوں میں چھپی ہے۔ وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ظاہر کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ ظاہر کرے گا منافقوں کو بھی، یعنی وہ جو آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے استقامت کے ساتھ گزر گئے، اللہ دکھائے گا لوگوں کو یہ میرے وہ ایمان والے بندے ہیں جو مشکل میں، مصیبت میں، تنگی میں، فاقے میں، بھوک میں، مخالفت میں، یہ میرے دین کا دامن انہوں نے چھوڑا نہیں تھا۔ وقال الذین کفروا، اور کہاں ہم لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہ یعنی بڑی انٹرسٹنگ بات، ہر معاشرے میں جب ایسے نوجوان اللہ تعالیٰ پیدا کر دے کہ وہ جو اپنے کیریئرز کو قربان کرنے والے ہوں، وہ جو اپنے دنیا کے فائدے کو آخرت کے لیے چھوڑ دینے والے ہوں، تو ان کے جو بزرگ ہیں، ان کے بابے انہیں کیا کہتے ہیں، ذرا سنیں۔ للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے کی اتباع کرو، یہ بال ہم نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، ہم نے زندگیاں گزاری ہیں،
تم تو جمعہ 8 دن کی تمہاری پیدائش ہے, تم تو کل کے نوجوان, کل کے بچے, تمہیں کیا پتا, یہ تمہیں ابھی بڑے بڑے جذباتی ہو رہے ہو, یہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہو, یہ تم اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے کی باتیں کر رہے ہو, یہ تمہارا وقتی جذبہ ہے, جذباتی پن ہے تمہارا. ہم بڑے میچور لوگ ہیں, ہم نے زندگیاں گزاری ہیں, ہمارے پیچھے چلو, ہمارے پیچھے چلو. اور جب وہ نوجوان کہتے کہ نہیں نہیں, اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیا تو قیامت والے دن ہمارا بوجھ کون اٹھائے گا, ہم تو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. تو یہ فہم کہتے ہیں فکر نہیں کرنی, وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ, ہم اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمارا راستہ درست ہے, اگر تم پر کوئی بوجھ آنا بھی ہو نا قیامت والے دن, ہم ہیں نا, ہم اٹھا لیں گے, ہم اٹھا لیں, ہم کر لیں. کیا یہی ہے آج ہمارے بزرگ نہیں کہتے جب ہمارا نوجوان نکلتا اللہ کے دین کا راستہ, وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ, اللہ فرما رہا ہے وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے. إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ, وہ اپنے وہ جو بابے ہیں وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے, اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے بوجھ بھی اپنے ساتھ اٹھائیں گے. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور قیامت کے دن ضرور ان سے پوچھا جائے گا اس بارے میں جو وہ جھوٹ گھڑتے رہے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا. اب پھر آپ دیکھیں, آپ ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار نوح علیہ السلام کا واقعہ, لیکن یہاں بڑے خاص پس منظر میں آیا. آپ اللہ کے دین کی دعوت دیں گے, آپ پر مشکل آئے گی, مصیبت آئے گی, آپ نے استقامت اختیار کرنی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی شخص کا کوئی تھریش ہولڈ بھی تو ہوگا, اس کی کوئی میکسیمم لمٹ بھی تو ہوگی, کہیں جا کر اس کا صبر کا پیمانہ لبریز بھی تو ہوگا, کہیں جا کر اس کی بس بھی تو ہو جائے گی, وہ کہے گا بس اب نہیں, اب نہیں. تو وہ بس کہاں ہونی چاہیے؟ سنیں, ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا, تو وہ ان میں رہے 1000 سال سے 50 سال کم. کل کتنے ہو گئے؟ 950 سال. پیچھے بات آ رہی ہے اللہ کے دین کی محنت کرو, اللہ کے دین کی دعوت دو, اور اس پر صبر کرو. کتنا صبر کریں؟ اللہ فرما رہے ہیں میرے نوح نے صبر کیا تھا 950 سال. تو علماء لکھتے ہیں کہ یہاں اس آیت کے آنے کا مقصد ہے کہ امت کو بتا دیا جائے کہ 950 سال جب تک کسی کو دعوت نہ دے لیں تب تک اس کے پکے گمراہ ہونے پہ مہر لگانے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. آپ کہیں گے تو جہنم میں جا چکا, اس کو دعوت دینے کا کیا فائدہ؟ یہ تو پکا جہنمی ہے, یہ تو بڑا گناہگار ہے, یہ تو مشرک ہے, یہ تو کافر ہے, یہ تو بدعقیدہ ہے, یہ فلانا ہے, اس کو دعوت دینے کا کیا فائدہ؟ نہیں, آپ اسے دعوت دیتے رہیں گے, دیتے رہیں گے, دیتے رہیں گے, اگر آپ 950 سال تک زندہ ہیں یا وہ 950 سال تک زندہ ہے. ایسا نہیں ہوگا نا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت کا دروازہ آپ نے کبھی بند نہیں. ہاں, اگر کہیں آپ کو کوئی فتنہ برپا ہونے کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے کہ بس اب اگر میں اس سے آگے چلوں گا تو کام خراب ہو جائے گا, تو وہاں کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلام, اور سلام کرنا ہے. اور لیکن سلام کر کے آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اب تو اپنے گھر میں اپنے گھر, اس وقت سلام کر کے نکل آئے, اور پھر جب کہیں آپ کو کوئی ایسی فیزیبلٹی محسوس ہو, ایسا موقع محسوس ہو کہ ہاں اب اس کو دوبارہ دعوت دینے کا موقع ہے, اب یہ لوہا گرم ہے, یہاں چوٹ لگائی جا سکتی, پھر اس کے پاس پہنچ جائے اور پھر اسے اللہ کے دین کی دعوت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اللہ کے دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑا, اس کے ابو جہل ہونے کے باوجود. تو یہ جو ہم ٹھپے مور لے کے ہاتھ میں پھر رہے ہوتے نا, ہاں بھائی اللہ کے دین کو مانو گے, وہ کہتا ہے نہیں مانوں گا, چل بھائی یہ جہنمی, وہ کیا, یہ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی. ہم نے دعوت دیتے رہنا ہے, ہم نے اپنا پیغام اس کے سامنے رکھتے نہیں, ہماری ڈیوٹی. وہ مانتا نہیں مانتا وہ جانے, اس کا رب جانے, ہم نے کام نہیں چھوڑنا, انشاءاللہ ہم نے لگے رہنا ہے. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ, پھر اس قوم کو طوفان نے آ پکڑا, وَهُمْ ظَالِمُونَ, جبکہ وہ ظالم تھے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ, اور جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو بچا لیا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا, 950 سال سے پہلے اگر آپ نے دعوت دینے کا عمل بند کیا تو کہاں جائیں گے؟ مچھلی کے پیٹ میں. ایسے ہوا تھا نا, یونس علیہ السلام نے, اللہ کا حکم نہیں آیا تھا ہجرت کرنے کا, انہوں نے خود سے فیصلہ کر لیا کہ بس نہیں ایمان لے آئیں گے, یہی کیا تھا نا انہوں نے.
تو مچھلی کے پیٹ میں بھی چلے گئے اور پیچھے اللہ نے ان کی قوم کو ایمان لانے کی توفیق بھی دے دی۔ لہٰذا یہ یقین رکھیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک شخص ہو جس کو آج ہم سمجھ رہے ہو کہ یہ بڑا گناہ گار ہے۔ آپ معاشرے میں کتنے لوگوں کو دیکھتے، کتنے لوگوں کو جن کی زندگیاں اللہ نے بدلی ہیں، کتنے لوگ، یعنی وہ فضیل بن عیاض کے بارے میں آتا ہے ڈاکو تھے، ڈاکو، بڑے ڈاکوؤں کے سردار، بڑے ڈاکو، اللہ نے ہدایت دی، ایک لمحہ لگا بس ہدایت دی اللہ نے، اور کیسا محدث بنایا اللہ نے اس شخص کو۔ ڈاکو، محدث، کون چینج کر رہا ہے؟ اس لیے کہ بندے کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں، وہ جب چاہتا ہے اسے پلٹ دیتا ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں یہ گمان نہ کریں کہ یہ گناہ گار ہے تو ساری زندگی گناہ گار ہی رہے گا۔ کیا پتہ اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا، کیا پتہ اللہ نے اسے واپس لانا ہو، کیا پتہ وہ کسی زندگی کے موڑ پہ واپس آ جائے، اور پھر یہ کہ وہ وقت کا ولی بن جائے، قطب بن جائے، ابدال بن جائے۔ ہمیں علم نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ہر وقت اسے اللہ کے دین کی دعوت دیتی رہنی ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے کشتی کو ایک نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ اب حضرت ابراہیم کی دعوت کی بات آ رہی ہے، ان کی قوم کی طرف انہوں نے کہا اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ کی بندگی کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، بے شک تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو چند بتوں کی۔ وتخلقون افکا، اور تم سراسر جھوٹ باندھتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، تو تمہارے لیے کسی رزق کا اختیار نہیں رکھتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اپنا رزق اللہ کے پاس تلاش کیا کرو، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا کرو، دوسروں سے اپنی امیدیں نہ باندھا کرو، تمہیں رزق دینے والا تمہارا رب ہے۔ وَاعْبُدُوهُ، اس کی بندگی کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو تم سے پہلے بہت سی امتیں جھٹلا دی گئی ہیں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیف یبدئ اللہ الخلق، کیسے اللہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے دہرائے گا، ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ پر بہت آسان ہے۔ قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، سیر کرو، فانظروا کیف بدأ الخلق، پھر دیکھو اللہ نے تخلیق کی ابتدا کیسے کی ہے، ثم اللہ ينشئ نشأۃ الآخرہ، پھر اللہ ہی اسے دوسری پیدائش میں پیدا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، ویرحم من یشاء، اور جس پر چاہتا ہے رحم فرما دیتا ہے، وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے، ولا فی السماء، نہ ہی آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اللہ کی ملاقات کا انکار کر بیٹھے، اولئک یئسوا من رحمتی، وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، پھر جواب نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا، إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ، انہوں نے کہا یا اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت دو گے تو شاید یہ مرحلہ بھی تم پہ آ جائے، شاید تمہیں اپنی جان ہی کیوں نہیں اللہ کے راستے میں قربان کرنی پڑ جائے۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے انہیں اس آگ سے نجات عطا فرمائی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وقال، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، یہ تم نے اللہ کے سوا بت بنا لیے ہیں، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں جو آپس کی دوستی اس کی وجہ سے ہے، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا، اور یلعن بعضکم بعضا، اور تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت بھی کرے گا، وماواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وما لکم من ناصرین، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فآمن لہ لوط، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی
لوط علیہ السلام نے. وقال انی مہاجر الی ربی، انہوں نے کہا میں بے شک اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے. ووهبنا له اسحاق ویعقوب، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیا علیہ السلام. وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی. وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے ان کا اجر انہیں دنیا میں دیا. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، بے شک تم تو بے حیائی کا کام کرتے ہو. مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، یہ جو تم نے گند کرنا شروع کیا، یہ جو خباثت تم نے اللہ کی زمین پر کرنا شروع کی ہے، تم سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی. تو اس گناہ کو تو ایجاد کرنے والے تم ہو. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جیسے نیکی کا آغاز کرنے والا کہ وہ نیکی آگے سے آگے چلتی رہے، تو جتنی وہ نیکی آگے چلے گی اس نیکی کو شروع کرنے والے کو اس کا اجر ملتا رہے. اسی طرح یہ جو ہم جنس پرستی کی برائی تھی، اس کا آغاز کس نے کیا تھا؟ لوط علیہ السلام کی قوم نے. تو یہ جس طرح آگے یہ معاملہ چلتا جائے گا، ان کو اس کا گناہ ہوتا جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس سے اگلی سمجھو جو بڑی اہم ہے. اللہ کے نبی ان کو کہہ رہے ہیں، لوط علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں یہ اس برائی کا آغاز تم کر رہے ہو، اسے تم نے سٹارٹ کیا ہے، اس سے پہلے لوگوں نے ایسا گناہ نہیں کیا تھا. کبھی آپ سوچیں ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہمارے اس صدی سے پہلے یا ان کچھ سالوں سے پہلے لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی گناہ ہو سکتا ہے. ہم نے گناہ کرنے کے کتنے نئے نئے طریقے ایجاد کیے. معاذ اللہ، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں پہ آتے ہو؟ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور اصل راستے کو کاٹ دے. تو اللہ نے تمہارے لیے نسل کی بقا کا ایک راستہ رکھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ تم عورتوں کی طرف جاتے. تم نے تو وہ راستے بند کر دیا. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اب اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، تو ان کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا. إِلَّا أَنْ قَالُوا اعْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ، مگر انہوں نے کہا ہم پر لے آؤ اللہ کا عذاب. إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچوں میں سے. قال لوط علیہ السلام نے اس کی رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب اس فسادی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما دے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، قالوا، وہ کہنے لگے، إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، بے شک ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں. إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، بے شک اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں. قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا، ابراہیم علیہ السلام کو فوراً فکر ہوئی تو نافرمانوں پہ تو عذاب آنا ہی آنا ہے. تو انہوں نے کہا اس بستی میں تو لوط بھی ہیں علیہ السلام، تو بڑے اللہ کے نیک آدمی ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں. قالوا نحن اعلم بمن فيها، فرشتوں نے کہا ہمیں اچھی طرح پتہ ہے جو اس بستی میں ہیں. لننجینہ واہلہ، ہم ضرور لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے. الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ولما ان جاءت رسلنا لوطا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سیء بہم، وہ ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے. یہ نبی کا غم ہے کہ میری امت پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. وضاق بہم ذرعا، اور ان کی وجہ سے ان کے دل تنگ ہو گئے. وقالوا، اور فرشتوں نے کہا، لا تخف، مت ڈریں، ولا تحزن، اور نہ ہی غم کریں، انا منجوک واہلک، بے شک ہم آپ کے اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے. الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. انا منزلون علی اہل هذه القرية، بے شک ہم اس بستی کے رہنے والوں پر ایک نازل کرنے والے ہیں، رجزا من السماء، آسمان سے ایک عذاب کو، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا، اور ہم نے اس بستی میں چھوڑی، آیَةً بَيِّنَةً، ایک واضح نشانی، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان کے لیے جو سمجھتے ہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کرو. وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، اور آخرت کے دن کی امید رکھو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو. فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، انہیں زلزلے نے پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں اوندے گرے ہوئے ہو گئے. وَعَادًا وَثَمُودَ، اور ہم نے برباد کیا عاد اور ثمود کو بھی. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور
واضح ہو چکے ہیں تمہارے لیے ان کے تباہ شدہ مکانات. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اعمالهم، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا. فصدهم عن السبیل، اور اس نے روک دیا انہیں سیدھے راستے سے. وکانوا مستبصرین، حالانکہ وہ بڑے سمجھدار تھے. وقارون وفرعون وحامان، اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لائے تھے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ بچ نکلنے والے نہیں تھے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، بہت اہم بات. اللہ فرما رہے ہم نے انہیں پکڑا. کیوں پکڑا؟ بِذَنبِهِ، گناہوں کی وجہ سے نہیں. ذنب کہتے ہیں ایک گناہ، اس کی جمع کیا ہے؟ ذنوب. گناہوں کی وجہ سے نہیں پکڑا، گناہ کی وجہ سے پکڑا. ایک گناہ اس قوم کا ایسا تھا جس کی وجہ سے اس پر اللہ کا عذاب. ایک گناہ. لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک گناہ تھا. کیا؟ بدفعلی کیا کرتے تھے. شعیب علیہ السلام کی قوم کا ایک گناہ کیا تھا؟ کم تولا کرتے تھے. ایک ایک گناہ اس قوم میں جب اجتماعی طور پر لاگو ہوا ہے، تب وہ سمجھے گا اس بات کو. ایک گناہ تو اس پر اللہ کا کیا ہو گیا؟ عذاب آ گیا. ذرا اس قوم کا تو سوچیں، جس قوم میں یہ سارے گناہ ہو رہے ہیں، کیا ہم میں نہیں ہو رہے؟ سود کی وجہ سے قوموں پر عذاب آیا، ہم سود کھا رہے ہیں. اجتماعیت، اکثریت میں سود کھا رہے ہیں. بے حیائی کی وجہ سے عذاب آیا، ہماری قوم کی اکثریت بے حیائی میں مبتلا. اللہ کے حکم توڑنے کی وجہ سے عذاب آیا، ہماری اکثریت اس جمہوریت کی اور ساری کی ساری اللہ کے قانون کے مخالف قوانین امپلیمنٹ کروانے بیٹھی ہوئی ہے. یعنی ایک ایک گناہ جس کی وجہ سے قوموں پر عذاب آتا رہا، وہ جمع کر کے سارے ہماری قوم میں آ گئے ہیں. معاذ اللہ، اللہ ہماری مغفرت کر دے. ورنہ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں، آپ آ گئے ہیں، آپ کی امت ہے، ہم ان کو دنیا میں عذاب نہیں دیں گے. ورنہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا، یہ بڑی بھیانک پکچر ہے کہ وہ سارے گناہ جمع کر کے ہم نے اکٹھے کر لیے، جن میں سے ایک ایک کی بنیاد پر قوموں پر عذاب آیا کرتا تھا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کوئی ایسا تھا جس پر ہم نے پتھراؤ والی ہوا بھیجی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے زمین میں دھنسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور ایسا نہیں تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں. كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، کیا مثال دی ہے میرے رب نے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کی مثال، جن کو یہ سمجھ رہے نا یہ دے سکتے ہیں، یہ سن سکتے ہیں، یہ فائدہ دے سکتے ہیں، نقصان سے بچا سکتے ہیں، رزق پرووائڈ کر سکتے ہیں. ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل العنکبوت، جیسے مکڑی کی مثال ہے. اتخذت بیتا، اس نے بنایا ایک گھر. کتنا وقت لگا کے ایک ایک ٹانکا جوڑ کر، ایک ایک ذرہ جوڑ کر وہ گھر بنا رہی ہے، اور بناتی جا رہی ہے اور بناتی جا رہی ہے. کتنا وقت لگا کر اس نے ایک گھر بنا، ایک جالا بن گیا. وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، حالانکہ گھروں میں سب سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے. یعنی آپ اس مکڑی کی کیفیت کا اندازہ لگائیں جو ذرہ ذرہ جوڑ کر اور محنت کر کے گھر بنا رہی ہے، اور ایک ہوا چلی اور ایک کسی نے پھونک ماری اور اس کا گھر کیا ہوا؟ اڑ گیا، ختم ہو گیا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.